قریب بیٹھتے ہیں نا تو ٹرانسفر مسافے میں بھی یہی ہوتا ہے. تو آپ یہ کہ قربت جو ہے نماز میں بھی کہتے ہیں قربت الی اللہ، تو اس لحاظ سے ذرا قربت رہے تو وہ رونق بھی ہوتی ہے. چلو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و ابی القاسم محمد وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صلوات اللہ صلی علی محمد. آپ کے سامنے مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کی حقیقت اس کلام الہی سے فکری اور عملی تعلق قائم کرنے کے لیے قدرت کا حکم، اس لیے کہ تاکہ اس میری کتاب ہدایت سے جب تمہارا فکری تعلق ہوگا، فہم و فراست سے ہوگا، تمہاری عقل میں بھی باطن میں بھی طہارت پیدا ہوگی، اور جب باطن میں طہارت پیدا ہوگی تو وہ طہارت عمل کی صورت میں بھی ظاہر ہوگی. تو اسی لیے میں نے تسلسل سے کر رہا ہوں، ایک جانب حکم ہے کہ جس قدر ممکن ہو روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. پھر فرمایا کہ تم قرآن کے اندر غور و فکر کرو، جب الفاظ پڑھ رہے ہو تو غور و فکر بھی کرو، آگے بڑھو، گہرائیوں تک جاؤ. جب معانی و مطالعے پر پڑھو پہنچو گے اس وقت تو پھر دیکھو گے کوئی حکم ہے کسی چیز کا، کسی سے منع کیا گیا، پھر خدا کے احکام کی طرف متوجہ ہو، اور پھر احکام کی طرف متوجہ ہوگے تو پھر دیکھو گے خدا نے تمام احکام کے فائدے بھی بتائے ہیں، اور جن کے نقصان ہے منع کیا ان کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا. اس طرح تمہاری فکر جو ہے خدا کی اطاعت کی طرف بڑھے. تو جہاں یہ منزل ہے تو اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا آیت، اس سلسلے میں پھر آیت میں نے آپ کے ساتھ جو بیان کر رہا ہوں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ سمندروں میں، خشکی میں جو بھی تباہی اور بربادی آتی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تم خیال نہیں کرتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احسان ہے رب حقیقی کا اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ جن باتوں سے منفی اثرات پڑتے ہیں ہماری فکر پر، عمل پر، معاشرے پر، جو ہماری دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، جو باتیں ان کو وضاحت سے ہمارے لیے منع کر دیا ہے. اور جن اعمال اور باتوں سے ہماری فکر میں طہارت اور کردار میں بلندی پیدا ہوتی ہے، دنیا میں سکون، آخرت میں جنت ملتی ہے، ان چیزوں کو ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ مختصر زندگی کے بدلے میں فور ایور لائف وہ دینا چاہتا ہے. اس بڑھاپے کی، بیماری کی، اس سب بیماریوں سے، بڑھاپے سے پاک وہ جوانی عطا کرنا چاہتا ہے. تو ایک جملہ یاد کر دوں کہ قدرت نے وہی جذبہ فطرت میں رکھا ہے جس کی تکمیل ہو سکتی ہے. جس کی تکمیل نہیں ہو سکتی تو اس کو فطرت میں کیوں شامل کیا؟ بات ذہن میں رکھیے، لوجیکل گفتگو، کہ جو فطرت میں جو چیز اس نے رکھی ہے اس کی تکمیل اگر نہیں ہو سکتی تو فطرت میں اس جذبے کو کیوں اس نے فیڈ کیا ہے؟ فطرت انسان کی ہے کہ انسان جوانی چاہتا ہے. فطرت ہے انسان ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے. فطرت ہے انسان کی کہ صحت مندی کی حیات چاہتا ہے. تو جب ہمیشہ کی جوانی چاہتا ہے، ہمیشہ کی صحت چاہتا ہے، ہمیشہ کی پیسفل مائنڈ زندگی چاہتا ہے، وہ تو ملتی ہی نہیں ہے. مختصر زندگی ہے، پریشانیاں بھری ہوئی ہیں. تو اب وہ جب نہیں ملتی ہے تو پالنے والے ایسی جو چیز مل ہی نہیں سکتی ہے
تو نے اس کو فطرت میں کیوں بھر دیا ہے کہ جوانی ہے، صحت مند جوانی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو جو مل ہی نہیں سکتی ہے، تو پھر کیوں تو نے اس کو ہماری فطرت کا اتنا بھر دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور جذبہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے؟ تو وہ خدا کہے گا بندے اگر میں نے یہی دنیا پیدا کی ہوتی تو اعتراض کر سکتا، تو میں نے اس کے علاوہ ایک اور راحت و آرام کی جگہ پیدا کی ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ وہاں عین ولا عین رعت و اذن سمعت، ایسی نعمتیں ہوں گی نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا ہوگا نہ کانوں نے کبھی سنا ہوگا۔ جوانی چاہتے ہو نا، ہمیشہ کی حیات چاہتے ہو، ہمیشہ کی پیسفل لائف چاہتی ہو، وہ میں نے جنت میں قرار دے رکھی ہے جی۔ وہاں پریشانی نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگا، جوانی ہوگی، صحت ہی صحت ہوگی ہمیشہ کی۔ اور یہاں بہت سی نعمتیں تو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ملتی نہیں ہے، ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ملتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے بھی ہم نے وہاں سب جو ہے نعمتیں وہاں بنا رکھی ہیں، جیسی جو نعمت تم چاہتے ہو وہ ساری نعمتیں وہاں موجود ہے۔ روایت کے اندر ہم نے شاید لکھا بھی اس کتاب میں موضوعات کی جو ہے اس میں کہ وہاں ایسے بھی بازار ہوگا کہ جہاں لوگ جائیں گے تو وہاں مختلف تصاویر جو ہے وہ دیکھیں گے، جو شکل اور صورت پسند آ جائے گی وہی اپنے اوپر وہ طاری کر سکتے ہیں، وہاں یہ بھی صورت ہوگی۔ تو اب وہاں اس طریقے سے جنت، اب وہ جنت اگر چاہتے ہو کہ جو ہمیشہ کی، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ وہ جن کی جنت خیالی نہیں ہے، یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا یہ جنت صرف ذہنی نہیں ہے جی۔ یہاں تو آپ فزیکل باڈی کے ساتھ سب کچھ زحمتیں اٹھاتے ہیں، معروف کو جنت مل جائے جس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں فزیکل ہے تو اگر وہ خیالی ہے تو جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ بھی خیالی ہوں گے جی، ایسا نہیں ہے، پھر مذاق ہو جائے، قرآن کی توہین ہو جائے گی۔ تو وہاں پھر ساری نعمتیں وہاں موجود ہوں گی۔ تو اس لیے جو ہے خدا نے یہ بھی بتایا اور اس کے رسول نے بھی بتایا، اور مزاج کے لحاظ سے جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ قرآن کے اندر تفصیل سے اس نے بتا دی ہیں جی۔ دعاؤں میں پڑھتے ہیں تو سب کچھ اس کا معنی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہی چاہتا ہوں کہ زمین پر رہتے ہوئے، میرے رزق سے فیض یاب ہوتے ہوئے اور میری نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہوئے، تو پھر احساس رکھو اگر انسان بن کر ہو، میں نے اکثر کہا بھی ہے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب جو ہیں خدا محتاج نہیں ہے، ان عبادتوں کے ذریعے سے شریف انسان بنانا چاہتا ہے۔ شریف انسان بن جاؤ، میں ختم کرو، اور یاد رکھیے دین کے معاملے میں میں نہیں ہے، وہاں اپنی نہیں چلتی ہے۔ وہاں اگر میں ہوگی، میں یہ کروں گا تو وہ میرے اپنے نفس کی عبادت ہوگی، رب کی عبادت نہیں ہوگی۔ خدا کی عبادت یہی ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسے عمل کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے جب میں عرض کر رہا تھا تسلسل سے اس میں چند باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اس معاشرے میں رہتے ہو، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اور اگر کسی میں کوئی کمی دیکھو، کوئی غلط چیز دیکھو، تو آپس میں معاشرے میں ایک دوسرے کو اس سے آگاہ بھی کیا کرو۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر کوئی جا رہا ہے انسان جو ہے اور آگے کوئی گڑا ہے تو آپ اس کو بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ اگر نہیں بتائیں گے سب برا کہیں گے تمہیں معلوم تھا کیوں نہیں وہاں بتایا۔ آگے کوئی درندہ جنگل میں ہے تو آپ کو معلوم ہے تو آپ مست ہے کہ بتائیں کہ وہ آگے درندہ ہے اور اس طرف مت جائیے۔ تو اب یہ کہ نہ بتائیں گے تو مجرم کہلائیں گے۔ تو یہ راستے میں کوئی سانپ ہو، کوئی گڑا ہو، وہ تو خطرے کی چیز آپ بتا سکتے ہیں، اور یہاں کی جو آگے خطرات ہیں، جہنم کی آگ جو ہے وہ کھولے ہوئے ہے جی۔ تو یہاں کیوں نہیں ہم بتانا چاہتے، یہاں کیوں نہیں آگاہ کریں؟ یہاں اگر آگاہ کریں تو آپ اعتراض کرنے لگ جائیں کون ہے جی، اور وہاں جو ہے وہاں نہ بتائیں تو کیا بڑا برا آدمی ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ آگے جو ہے گڑا ہے، کھڈا ہے جس کے گر جائیں گے۔ تو اس لیے جب یہ فطرت ہے کہ اپنے آپ کو اگر ہمدردی ہے کسی کو، اسی لیے فرمایا جو تمہیں کوئی اچھی بات کہتا ہے وہ تمہیں زینت دے رہا ہے، تمہیں گناہ سے بچا رہا ہے، اس کی عزت کرو، یہ سب کچھ فرمایا ہے۔ تو اب جو ہے کہ ہر انسان جو ہے غلطی اس سے خطا ہوتی ہے، تو اب فرمایا کہ اسی لیے امر بالمعروف، اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کی ترغیب دینا اور برائی سے منع کرنا، اور عقل، اور پھر موعظہ حسنہ قرآن نے کہا ہے کہ بیوٹیفل، اچھی خوبصورت انداز سے نصیحت بھی کرنا چاہو تو کرو، اس طریقے نہیں کہ وہ جو کر رہا تھا وہ بھی اکھڑ جائے، جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی بگڑ جائے، نہیں، بلکہ یہ اس کو محبت کے انداز سے اپنے اوپر برت کے اس کو کہو، تو اس کو موعظہ حسنے کا انداز اختیار کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے۔ تو اب یہ، اور پھر یہ کہ جس کو جو ہے اگر وہ احساس ہے اس کے اندر میں نہیں ہے، تو اگر کوئی اچھی بات اس کو بتائے گا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کو عذاب سے بچا دیا۔
خدا کی ناراضگی سے اس نے اس کو بچا لیا جو نہیں جانتا تھا، اس کا اس کے اوپر احسان ہے، یہ احساس رکھے۔ تو اب مومن کی صفت یہی ہے کہ وہ اعتراف کرتا ہے، اس میں عجز انکساری ہوتی ہے، اور لفظ کوئی ہوتی ہے معلوم نہیں ہوتا ہے، آگاہ کرتا ہے، اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے تو انہیں مجھے بچا لیا ہے کتنی باتوں سے۔